ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی، اگر وہ 20 گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ سر سید کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا انحصار صرف 2 چیزوں پر تھا: کام اور دوستوں سے ملاقات۔ دوستوں سے ملاقات کر کے بے حد خوش ہوتے تھے۔ دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ذمے جو کام ہوتا اسے بڑی دل لگی سے کرتے تھے اور شوق سے کرتے تھے۔ جس کام کے کرنے کا ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا اسے ہر حال میں کرتے اور اس کے لیے وقت اور روپیہ بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ سر سید روپے پیسے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نہ اپنی کمائی سے کبھی مال جمع کیا، نہ ہی جمع کرنے کا ارادہ کیا، نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد یا کوئی چیز خریدی۔ اگر مطلوبہ کتاب مل جاتی جو انہیں بہت پسند ہوتی تو اسے 20 گنا قیمت پر بھی لیے بغیر نہ رہتے۔ سر سید کا مطالعہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے جو بات اس میں ان کے کام کی ہوتی تو اس پر پنسل وغیرہ سے نشان لگا دیتے تھے اور ان باتوں سے سر سید احمد خان کے ذوق مطالعہ سے آگاہی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذوق مطالعہ سے آگاہی ہوتی ہے۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف، عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے، عفو و اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بڑوں کی برائی سے بالکل درگزر کیا جائے اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ سر سید کی بہت سی خوبیوں اور اوصاف میں سے ایک خوبی یا وصف یہ بھی تھا کہ ان میں حسد اور انتقام لینے کی خواہش بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ حسد جیسی برائی سے نفرتیں اور عداوتیں تیزی سے پروان چڑھتی ہیں اور معاشرے میں انسانوں کی آپس میں محبت اور مروت پامال ہو جاتی ہے۔ حسد وہ ناسور ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے آپس میں نا اتفاقی کو جنم دیتا ہے، جس سے معاشرے کا آرام و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے کے افراد تحمل سے کام لیں اور دشمنوں اور مخالفوں سے انتقام نہ لیں تو معاشرہ امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سر سید احمد خان بھی اپنے مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کو اب برداشت کرتے تھے اور کبھی انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ دونوں خوبیاں سر سید کی اہم اور نمایاں خوبیاں ہیں جو انہیں کی ذات سے مخصوص تھیں۔ فطری لحاظ سے سر سید نہایت اعلیٰ ظرف اور بلند ہمت پیدا ہوئے ہیں۔ دوسروں کی غلطی سے چشم پوشی کرنا ان کی کیا تھی؟ عادت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ سر سید کی والدہ نے انہیں نصیحت کی تھی کہ برے لوگوں کے ساتھ برائی سے پیش آنا اپنے آپ کو ویسا ہی برا بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے کبھی دشمنوں کی برائیوں کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ دراصل وہ ایک درخت کی مانند تھے جو اپنی چھاؤں، لکڑی، پھل پھول اور پتوں سے دوست دشمن سب کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کی حیثیت اسی پھلدار درخت کی سی تھی جو پتھر مارنے والے کو بھی پھل عطا کرتا تھا۔
اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ مولانا حالی، خواجہ حسن نظامی، مولانا شبلی نعمانی، سر سید عبداللہ۔ مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ یہ مضمون کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تاریخ ادب اردو سے، یادگار غالب سے، مقالات سر سید سے، حیات جاوید سے۔ تو کیا ہے؟ حیات جاوید سے۔ سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا؟ سیب، انگور، آم، انار۔ آم انہیں بہت مرغوب تھا۔ سر سید کی مرغوب غذا کیا تھی؟ کھیر، دال، گوشت، جو مل جائے۔ تو ان کی مرغوب غذا کون سی تھی؟ جو کچھ بھی مل جائے۔ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ چائے، کافی، دودھ؟ کچھ بھی نہیں، دودھ پیتے تھے۔ مختصر جواب دیں۔ کیا سر سید خطوں کے جواب باقاعدہ دیتے تھے؟ سر سید احمد خان خطوں کا جواب دینے میں نہایت فیاض تھے۔ کیا تھے؟ نہایت فیاض تھے۔ کسی بھی مرتبے کے انسان کا خط ہوتا فوراً اور باقاعدہ جواب دیا کرتے تھے۔ دوسرا کوسچن ہے ہمارے پاس، کیا سر سید کو مہمانوں کی آمد ناگوار گزرتی تھی؟ سر سید کو مہمانوں کی آمد ناگوارا نہ گزرتی تھی، بلکہ اگر ان کے دسترخوان پر کسی دن مہمان نہ ہوتے تو کھانا کھانے کا لطف نہ آتا۔ جس دن زیادہ مہمان ہوتے تو ان کے گھر میں عید کا سا سما ہوتا۔ سر سید کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو کیا ہے؟ سر سید احمد خان میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی۔ سر سید راست بازی کو کیا سمجھتے تھے؟ سر سید احمد خان راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ دین و ایمان۔ سر سید خود بھی راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ سر سید کا دوستوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ سر سید کا دوستوں سے برتاؤ بہت نرالا تھا۔ ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار کام اور دوستوں کی ملاقات پر تھا۔ سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا؟ سر سید کو پھلوں میں آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سر سید کھانے کے بعد عموماً کیا پیتے تھے؟ سر سید احمد خان کھانے کے بعد عموماً پاؤ سیر، دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ سر سید نے مطالعے کی عادت کب سے اپنائی؟ سر سید نے مطالعے کی عادت ابتدائی یعنی بچپن سے ہی اپنائی ہوئی تھی۔ سر سید نے خطبات احمدیہ کتنی مدت میں لکھی؟ سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ 1.5 سال میں لکھی۔ کون سی بات سر سید کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی؟ سر سید احمد خان کو سب سے زیادہ جو بات ناگوار گزرتی تھی وہ یہ تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگائے۔ تیسرا کوسچن کیا ہے؟ متن کو پیش نظر رکھ کر خالی جگہ کو پر کریں۔ سر سید کو اپنے کنبے سے حد سے زیادہ ڈیش تھا۔ کیا تھا؟ لگاؤ تھا۔ سر سید فطرتاً عالی ظرف اور ڈیش تھے، عالی حوصلہ تھے۔ سر سید اپنی باتوں سے بڑوں بلکہ بچوں کو بھی ڈیش کر لیتے تھے، تسخیر کر لیتے تھے۔ سر سید مذہبی ڈیش سے پاک تھے، مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ سچ بات کہنے میں کسی کی ڈیش سے نہ ڈریں، کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ اور چوتھا کوسچن کیا ہے؟ سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جو ہم نے تشریح کی ہے اسی کو آپ مختصر کر کے اس میں سے خلاصہ تیار کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ تراکیب کی وضاحت کریں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ بشاش، بشاش خوش باش ہونا۔ بشاش کا کیا مطلب ہے؟ خوش اور خوش باش ہونا، خوش طبیعت کا خوش ہونا، زندہ دلی، ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔
اور شرم و حجاب کیا ہے؟ لحاظ اور پاسداری، پردہ، حیاداری، پردہ داری۔ آگے فیاض ہے، سخی اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی کہا جاتا ہے۔ رنج و غم، دکھ اور تکلیف، افسوس، غم، مرکب عطفی ہیں یہ۔ مندرجہ ذیل الفاظ پر اعلام لگا کر ان کا درست تلفظ واضح کریں۔ خصائل، خصائل خے کے اوپر زبر آئے گی، صاد کے اوپر بھی زبر آئے گی اور لام کے اوپر جزم آئے گی۔ جبلت، جیم کے نیچے زیر آئے گی، بے کے نیچے بھی زیر آئے گی، لام کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم آئے گی۔ ضبط، زواد کے اوپر زبر آئے گی، بے اور توئے کے اوپر جزم آئے گی۔ فیاض، فے کے نیچے زیر آئے گی، یہ کے اوپر زبر آئے گی اور زواد کے اوپر جزم آئے گی۔ متصل، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، صاد اور لام کے اوپر جزم آئے گی۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ خصلت، خصائل، لطیفہ، لطائف، عادت، عادات، ورق، اوراق، تصنیف، تصانیف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کم، زیادہ، مہمان، میزبان، ابتدا، انتہا، جواب، سوال، دائمی، عارضی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ یہاں پر ہمارا تیسرا لیسن کمپلیٹ ہوا۔